السلام علیکم ناظرین، کیا حد ڈرامے کی کہانی واقعی اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے یا پھر رائٹر نے اسے مزید طول دینے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ آج کی قسط اور آنے والی ایپیسوڈ کے ٹیزر نے کئی سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ خاص طور پر زینیا اور دانش کی کہانی نے شائقین کو حیران کر دیا ہے، کیونکہ جس انجام کا سب کو بے چینی سے انتظار تھا وہ تو دکھائی ہی نہیں دے رہا۔ دوسری طرف شانزے کا ایک ایسا فیصلہ سامنے آیا جو اس کی پوری زندگی بدل سکتا ہے بلکہ برباد کر سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا شانزے نے جذبات میں آ کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے؟ اور کیا زینیا اب دوبارہ شہرام اور فریال کی زندگیوں میں مسائل پیدا کرنے کے لیے آزاد ہو چکی ہے؟ آئیے تفصیل سے اس پر بات کرتے ہیں۔ ناظرین، جب دانش اور زینیا کی شادی ہوئی تھی تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اب زینیا کو اپنی غلطیوں کا حساب دینا پڑے گا۔ دانش کا کردار ابتدا سے ہی ایک مضبوط اور سمجھدار انسان کے طور پر دکھایا گیا تھا، اس لیے ناظرین کو امید تھی کہ وہ زینیا کو اس کی غلطیوں کا احساس ضرور دلائے گا، لیکن حالیہ واقعات نے پوری کہانی کا رخ ہی بدل دیا ہے۔ سب سے حیران کن بات زینیا کی حمل والی کہانی رہی۔ بھئی اگر اس بچے کو بھی دنیا میں نہیں آنا تھا تو پھر اس ٹریک کو شامل کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اگر دکھایا جاتا کہ بچہ پیدا ہو جاتا اور بعد میں دانش کوئی بڑا فیصلہ کرتا، بچے کو لے کے آؤٹ آف کنٹری چلا جاتا، زینیا کو اپنی زندگی سے نکال دیتا یا بھلے ہی اس رشتے کو یوں ہی چھوڑ کے ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتا، اور زینیا جس کی فی الحال تو اس بچے سے کوئی انسیت نہیں ہے لیکن اس کے غائب ہو جانے کے بعد زینیا کے اندر کی مامتا تڑپتی اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے، اور زینیا کو احساس ہوتا کہ اس نے کس طرح دوسروں کے بچوں کا نقصان سوچا، تو شاید کہانی تھوڑی دلچسپ ہو سکتی تھی۔ لیکن موجودہ صورتحال میں زینیا پر کوئی خاص اثر پڑتا دکھائی نہیں دے رہا۔ اب زینیا ایک بار پھر آزاد ہے، نہ اس پر کسی بچے کی ذمہ داری ہے اور نہ ہی شوہر کی کوئی پابندی۔ یہی وجہ ہے کہ خدشہ پیدا ہو رہا ہے کہ وہ دوبارہ شہرام اور فریال کی زندگی میں مداخلت کرنے کی کوشش کرے گی۔ دوسری طرف شانزے کا کردار بھی کئی سوالات پیدا کر رہا ہے۔ اس کے والد نے اسے واضح طور پر سمجھایا تھا جب وہ اسے فیروز کے گھر ڈراپ کرنے آ رہے تھے کہ بیٹا اپنے حقوق سے کبھی دستبردار نہیں ہونا، تمہارا اس گھر پہ اتنا ہی حق ہے جتنا کہ فیروز کا اور اس کی ماں کا، کیونکہ اب تم بھی اس گھر کی بہو ہو، اپنے حقوق کو پہچانو اور ان کے لیے لڑنا سیکھو۔ لیکن بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ اپنے باپ کا تازہ تازہ سمجھایا ہوا سبق بھی شانزے کو یاد نہیں رہا۔ جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوتی ہے تو لگتا ہے کہ فیروز کی ماں نے اسے تو جو دودھ پلایا تھا اسی میں نیند کی گولیاں ڈال دی تھیں، کیونکہ فیروز تو بے خبر سو رہا ہے، اسے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ شانزے گھر واپس آئی ہے، جبکہ فیروز کی ماں باہر ہی شانزے سے منت سماجت پہ اتر آتی ہے کہ میں چاہتی ہوں تم میرے بیٹے کی زندگی سے دور ہو جاؤ، اپنے بیٹے کی زندگی کی بھیک مانگ رہی ہوں کیونکہ تمہارا پہلا شوہر میرے بیٹے کے خون کا پیاسا بن چکا ہے۔ آج اس نے حملہ کیا، اس کی زد میں تمہارا بھائی آ گیا، کل کو اس کے حملے کی زد میں میرا بیٹا فیروز بھی آ سکتا ہے۔ ویسے یہاں پر یہ حیرت کی بات ہے کہ ریحان اتنا دن دناتا آخر کیسے پھر سکتا ہے؟ آخر پولیس اسے اریسٹ کر کے ہمیشہ کے لیے جیل میں بند کیوں نہیں کر رہی؟ بہرحال جناب فیروز کی ماں جب شانزے کے سامنے ہاتھ جوڑ کے آنکھوں سے آنسو نکال کے کہتی ہے کہ تم ابھی کے ابھی یہاں سے چپ چاپ چلی جاؤ اور کبھی کسی کو خبر بھی نہ ہو کہ میں نے تمہیں یہاں سے جانے کا کہا تھا، تو شانزے ایموشنل ہوتی ہے، فیروز کی ماں سے کہتی ہے کہ آپ کو آپ کا بیٹا بہت بہت مبارک ہو، اور انتہائی جذباتی فیصلہ کرتی ہے۔ ساس کی باتوں پر رات کے وقت گھر چھوڑ دینا کسی بھی لحاظ سے دانش مندانہ قدم نہیں تھا۔ اگر شانزے کو واقعی لگتا تھا کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے تو اسے فوراً اپنے والد یا بھائی سے رابطہ کرنا چاہیے تھا۔
وہ گھر کے باہر کھڑی رہ کر بھی مدد مانگ سکتی تھی، لیکن اکیلے رات کو نکل جانا اور ایک نامعلوم ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ جانا خود ہی خطرے کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اب صورتحال مزید پیچیدہ ہوتی دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ ٹیکسی ڈرائیور کے ارادے بھی مشکوک محسوس ہو رہے ہیں۔ امکان یہی ہے کہ آنے والی قسط میں اب کوئی بڑا موڑ آئے گا، یا تو فیروز بروقت حقیقت جان لے گا اور فوراً شانزے کے پیچھے جائے گا، اس کی مدد کرے گا، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دانش ہی شانزے کی مدد کے لیے سامنے آئے۔ اگر واقعی دانش شانزے کو اس مشکل سے بچاتا ہے تو یقیناً ناظرین کے ذہن میں دونوں کرداروں کے درمیان ایک نئے تعلق کا خیال بھی پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ دانش نے ہمیشہ رشتوں کو سنجیدگی سے لیا ہے، جبکہ فیروز بار بار اپنی والدہ کی حقیقت جاننے کے باوجود ان پر اعتماد کرتا نظر آتا ہے۔ ادھر فریال اور شہرام کے مناظر بھی توجہ حاصل کر رہے ہیں۔ جب شہرام نے فریال سے پوچھا کہ اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو تم کیا کرتی، تو فریال کا جواب کچھ مختلف محسوس ہوا۔ اس کے الفاظ سے بعض ناظرین کو یہ تاثر ملا کہ شاید آگے چل کر کہانی میں کوئی بڑا سانحہ دکھایا جا سکتا ہے، کیونکہ فریال کہتی ہے کہ آپ کو کبھی کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اب مجھ سے زیادہ آپ کے ہونے والے بچے کو آپ کی ضرورت ہے۔ اگر مستقبل میں فریال کو کہانی سے الگ کر کے زینیا کو دوبارہ شہرام کی زندگی میں لانے کی کوشش کی گئی تو میرا خیال ہے کہ ناظرین کو یہ کہانی پسند نہیں آئے گی، کیونکہ زینیا کی غلطیاں معمولی نہیں تھیں۔ اس نے مسلسل دوسروں کی زندگیوں کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کی ہیں اور اس کا انجام برا ہی بنتا ہے۔ اسی لیے زیادہ تر مداح یہی چاہتے ہیں کہ اگر زینیا کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو بھی جائے تو بھی اسے شہرام کی زندگی میں دوبارہ جگہ نہیں ملنی چاہیے، جبکہ شہرام، فریال اور ان کے بچے کو ایک خوشگوار انجام ملنا چاہیے۔ فیروز اور شانزے کے رشتے کے حوالے سے بھی اب ایک اہم فیصلہ درکار ہے۔ اگر ان کا تعلق برقرار رہتا ہے تو فیروز کو چاہیے کہ اپنی والدہ اور بیوی کے درمیان واضح حد مقرر کر دے، کیونکہ ایک ہی گھر میں مسلسل تنازعات کے ساتھ خوشگوار ازدواجی زندگی قائم رکھنا آسان نہیں ہوتا۔ اپنی بیوی کو الگ گھر میں رکھے، بھلے ہی اپنی ماں سے روزانہ ملے، ٹھیک ہے وہ اس کی ماں ہے، اس نے اسے بہت مشکلوں سے پالا ہے، لیکن اب فیروز دیکھ چکا ہے کہ اس کی ماں شانزے کے ساتھ مخلص نہیں ہے اور نہ ہی آگے جا کے مخلص ہونے کے کوئی چانسز دکھائی دے رہے ہیں۔ دوسری طرف سیرت کی حالت بھی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے، اگرچہ اسے شدید بحران میں دکھایا گیا، لیکن امکانات یہی ہیں کہ وہ زندہ بچ جائے گی۔ البتہ اب اس کی زندگی مکمل طور پر بدل چکی ہے۔ دولت، جائیداد اور اثر و رسوخ سب آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں۔ شاید یہی وقت ہو جب سیرت کو اپنے ماضی کی غلطیوں کا احساس ہو، خاص طور پر اپنی بیٹی زینیا کی تربیت میں کی گئی کوتاہیوں کا احساس ہو، کیونکہ حد سے زیادہ لاڈ پیار اور ہر ضد پوری کرنے کا نتیجہ آج سب کے سامنے ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سیرت اپنے حالات سے کوئی سبق سیکھتی ہے یا نہیں، اور کیا زرار اپنی والدہ کی یہ حالت سننے کے بعد دل میں نرمی پیدا کرتا ہے، واپس پاکستان آ کے اپنی ماں کا سہارا بنتا ہے، یا ماضی کی تلخیاں اس کے فیصلے پر غالب رہیں گی۔ بہرحال ناظرین، آنے والی اقساط کئی بڑے سوالات کے جوابات دینے والی ہے۔ سب سے اہم سوال یہی ہے کہ کیا شانزے نے جذبات میں آ کر بہت بڑی غلطی کی ہے، اور کیا دانش نے زینیا کو اتنی جلدی آزاد کر کے کہانی کا سارا مزہ خراب کر دیا ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔